وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو کمزور ہیں نا، جو مظلوم ہیں، نجعلہم ائمۃ، ہم انہیں امام بنائیں گے، ونجعلہم الوارثین، اور انہی کو زمین کا وارث بنائیں گے. وراثت انہی کے پاس ہے. اب ایک بات طے ہو گئی کہ جہاں امامت ہوگی وہیں وراثت ہوگی، اور جہاں وراثت ہوگی وہیں امامت ہوگی. تو اب سمجھ میں آیا کہ وراثت سے انکار کیوں ہوا تھا؟ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی. بھائی جب بیٹی آئی اپنے باپ کی وراثت مانگنے کے لیے تو بیٹی نے 7 آیتیں پڑھی قرآن مجید سے. بھائی توجہ رہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان نے داؤد کی وراثت پائی. یرثنی وَیرث مِنْ آلِ یعقوب، میری بھی وراثت اس کو ملے، آل یعقوب کی بھی وراثت ملے. للہ میراث السماوات والارض، ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری یہ کہتی گئی کہ یہ ہے تمہارا قرآن جو وراثت کی بات کرتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ہے تمہارا قرآن جو وراثت کی بات کرتا ہے. تو 7 آیتیں پڑھی شہزادی نے اپنی وراثت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. کتنی؟ 7 آیتیں. آیتیں کیا ہیں؟ قرآن ہے نا. 7 آیتیں پڑھی شہزادی نے. بڑا اصرار کر رہا ہوں جملے کے اوپر. قرآن کی 7 آیتیں پڑھی اور جواب میں ایک حدیث پڑھی گئی. شہزادی قرآن پڑھ رہی ہے، جواب میں تم حدیث پڑھ رہے ہو. بھئی یہ تمہیں ہوا کیا؟ کل تک تو کہہ رہے تھے کہ کتاب کافی ہے. بھئی تمہیں کیا ہوا؟ کل تک کہہ رہے تھے نا کہ کتاب کافی ہے، اور اب کتاب کے مقابلے پر حدیث پیش کر رہے ہو. تو اب یہ جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ خرمے کے درختوں کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی. شہزادی باغ مانگنے نہیں گئی تھی. شہزادی کو کوئی دلچسپی، اگر مانگ لیتے نا تو شہزادی یوں ہی صدقہ کر دیتی. اگر مانگ لیتے تو شہزادی صدقے میں دے دیتی، اپنے بچوں کے صدقے میں دے دیتی اس پورے باغ فلک کو. تو باغ مانگنے نہیں گئی تھی. شہزادی تو یہ بتلانے گئی تھی کہ کل میرے باپ نے کہا تھا کہ میں ایک حدیث لکھ دوں، تو تم نے کہا تھا کہ کتاب کافی ہے، اور آج میں کتاب پیش کر رہی ہوں تو تم جواب میں حدیث پیش کر رہے ہو. تو تمہارا ایمان نہ کتاب پہ نہ حدیث پہ.